شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ڈرامنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگ پہلے بھیرا بلوال سے آگے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ جس وقت میری بہن کا ایڈمیشن کالج میں ہوا تو ہم لوگوں کو بھیرا سٹی میں شفٹ ہونا پڑا، کیونکہ اس کے آنے جانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مسئلے مسائل بن رہے تھے، اور میرے امی ابو کی بہت خواہش تھی کہ ہم لوگوں کی اکلوتی بہن ہے یہ پڑھ لکھ جائے۔ ہم 2 بھائی اور ہماری ایک ہی بہن تھی۔ ہم لوگوں نے وہاں پر ایک گھر رینٹ پر لے لیا۔ جس طرح سے بھیرا ایک پرانی سٹی ہے، وہاں پر پرانے گھر ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی ایک گھر معقول کرائے والا ہم لوگوں نے لے لیا۔ اس گھر میں ہم لوگوں نے اپنا پورا سامان تو گاؤں سے نہیں لائے، لیکن ضرورت کا جو سامان ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں کے سونے کا سامان، کھانے پینے کا سامان، کچھ ایسی چیزیں جو گھر کے لیے بہت ضروری ہیں وہ لے کر آئے۔ باقی جیسے بڑی پیٹیاں اور وہ صندوق، الماریاں، سارا کچھ نہیں لے کر آئے تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے پرماننٹ یہاں پر نہیں رہنا تھا۔ ہم لوگوں نے صرف اس کی ڈگری کمپلیٹ ہونے تک یہاں پر رہنا تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے تو گھر کو سیٹ وغیرہ کیا۔ ایک کمرہ ایسا تھا جو ہمارے استعمال میں نہیں تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے اسی گھر میں کچھ پرانا سامان کسی کا پڑا ہوا تھا، شاید مالک مکان تھے، ان کا سامان تھا، تو وہ ہم لوگوں نے اٹھا کر اس کمرے میں رکھ دیا۔ ہمارا تو سامان ہی صرف ضرورت کا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ ہم لوگوں نے بند کر دیا۔ وہ کمرہ بالکل کونے والا کمرہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھر آگے سیڑھیوں پر جاتی تھیں۔ اس کمرے میں ایک باتھ روم بھی تھا۔ گھر ہم لوگوں کو اچھا لگا، شہر میں رہنا بھی اچھا لگا۔ اس گھر میں ہماری تیسری رات تھی۔ سخت سردی کی راتیں تھیں، نومبر کا آخری ہفتہ جا رہا تھا، اور یہ بات تقریباً 26 نومبر کی ہے۔ رات کا ٹائم 1:30 بجے میری آنکھ کھلی، مجھے واش روم جانا تھا۔ ہم لوگ جس کمرے میں سوتے تھے اس کے ساتھ اٹیچ واش روم نہیں تھا، باتھ روم باہر صحن میں تھا۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں جانے لگا۔ باتھ روم سے ہو کر جب میں واپس آیا تو جو کمرہ وہ تھا جہاں پر ہم لوگوں نے سامان رکھا ہوا تھا مالک مکان کا، اس کمرے میں کافی بھاری سامان تھا۔ اس سامان کے گرنے کی مجھے آواز ہے جیسے کوئی بہت بھاری چیز گر گئی ہے، اور کمرے کی آدھی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید بلی اندر چلی گئی ہے، تو بلی جو ہے اگر اندر بند ہو گئی تو وہ تو مر جائے گی، باہر بھی نہیں نکل سکے گی، یہ سارا سامان کے اوپر اچھل کود کرے گی اور سارا سامان بھی خراب ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں تو کوئی ڈر خوف تھا ہی نہیں۔ میں نے بلا جھجک آرام سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازے کے پیچھے سوئچ بورڈ تھا۔ میں نے لائٹ آن کی، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی پرانی سی بھاری الماری تھی جس کو ہم 3 لوگوں نے مل کر اس کمرے میں شفٹ کیا تھا۔ وہ الماری ایک سائڈ پر گری ہوئی تھی۔ میرے اکیلے کے تو بس کی بات ہی نہیں تھی اس کو اٹھانا، نہ وہ الماری ٹوٹی ہوئی تھی کہ بیلنس نہیں تھا تو وہ گر گئی۔ وہ کیسے گری ہمیں نہیں پتا۔ بڑی میں نے ہمت کی میں اس الماری کو دھکیل سکوں، اٹھا سکوں، لیکن میں نہیں کر سکا۔ بلی بھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک الماری، کچھ کرسیاں اور ایک چارپائی، یہ تھوڑا سا سامان تھا جو ہم نے اس کمرے میں رکھ دیا تھا۔ جیسے میں کمرے سے باہر آیا، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، ابھی میں اپنے کمرے تک نہیں پہنچا، مجھے لگا کسی نے چارپائی بہت زور سے گھسیٹی ہے۔ میں ڈر گیا، بہت زیادہ ڈر گیا کہ ماجرا تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے کمرے کی کھڑکی بند کر کے آیا۔ بڑی زور سے کھڑکی کھلنے کی آواز آئی، پر میں نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا۔
میں کمرے میں گیا، بستر میں لیٹا اور سو گیا۔ بڑا مجھے خوف آتا رہا کہ یہ کیا ہے، کون ہے۔ اب وہ کمرہ بالکل جہاں پر ہم لوگ سو رہے تھے، ہم لوگ درمیان والے کمرے میں تھے، اس کے ساتھ ہی وہ کمرہ تھا۔ ابھی تک مجھے مسلسل وہاں سے سامان گھسیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پھر اٹھا کہ جا کر دیکھوں، پھر ڈر گیا کہ نہیں۔ جب میں نے کمرہ کھول کر دیکھا وہاں کچھ نہیں ہے، اب میرا جانا نہیں بنتا۔ میں سو گیا۔ پتہ نہیں کس پہر میری آنکھ لگی۔ صبح 8 بجے امی نے جگایا ناشتے کے لیے، دودھ لے کر آنا تھا۔ میں اٹھا، دودھ وغیرہ لے کر آیا۔ ناشتہ جب ہم لوگوں نے کر لیا تو میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے کہا کہ کیسے گر سکتی ہے وہ الماری بہت وزنی ہے، کہیں تم نیند میں تو نہیں تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ہم لوگ اس کمرے کی طرف جانے لگے۔ وہ کمرے کی کھڑکی پھر کھلی ہوئی تھی اور وہ الماری، اتنی بھاری الماری، زمین پر پہلے اس طرف گری ہوئی تھی رائٹ سائڈ پر، اب باقاعدہ اس کی ڈائریکشن چینج تھی، وہ لیفٹ سائڈ پر گری ہوئی تھی۔ میں نے امی کو یہ بھی بتایا، اور چارپائی جو ہم لوگوں نے سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی کی تھی، اس چارپائی کو باقاعدہ جیسے کسی نے بچھا کر دیوار کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور باقاعدہ کرسیوں کے رخ ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے چارپائی پر کوئی بیٹھتا اور سامنے 2 کرسیاں ہم لوگ سجاوٹ کے لیے جوڑتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ سارا ہم نے تو نہیں کیا۔ امی بھی تھوڑی پریشان ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ امی نے کہا چلو تمہارے بھائی آئیں گے نا تو پھر تم لوگ مل کر ابو کے ساتھ یہ کھڑی کر لینا۔ میں نے کہا کہ امی اب مانے یا نہ مانے، مجھے تو ماجرا کچھ اور لگتا ہے، کچھ جنات کا معاملہ۔ امی نے کہا کوئی جنات نہیں ہے، شہروں میں کوئی جنات نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے گاؤں کے ویرانوں میں ہوتے ہیں جنات، بھوت پریت۔ شہروں میں تو لوگ آباد ہی اتنے، رونق اتنی ہوتی ہے، یہاں پر کیسے جنات ہوں گے؟ امی نے یہ بات کہہ کر مجھے سمجھا دیا۔ مجھے بھی لگا کہ شاید نئی جگہ ہے، شہر میں پہلی بار آئے ہیں تو یہ فیل ہو رہا ہوگا رہنے کے لحاظ سے۔ ویسے تو شہر آتے جاتے تھے، رشتہ دار تھے۔ اسی دن ہم لوگوں کے کچھ رشتہ دار تھے، اسی شہر میں رہتے تھے، میری امی کی کزن تھی، وہ آنٹی، ان کا بیٹا، بہو اور ان کا ایک بیٹے کا بیٹا تھا، پوتا ان کا، وہ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ شام کا ٹائم تھا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، تو ان کے لیے چائے وغیرہ بنائی۔ تو جیسے بچوں کو شرارت عادت ہوتی ہے، وہ باہر بھاگتے دوڑتے ہیں، ہم لوگ سارے ہیٹر والے کمرے میں بیٹھے تھے، ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی، اتنے میں وہ بچہ باہر نکل گیا۔ بچہ باہر نکلا، بچے کی عمر ہوگی تقریباً 6 سال ہوگی، 6-7 سال ہوگی، یعنی سمجھدار بچہ تھا، اتنا چھوٹا نہیں تھا، معصوم نہیں تھا، اتنا سمجھدار تھا کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کے آبزرو کر سکتا تھا۔ ایک دم سے اس بچے نے چلانا شروع کر دیا، بہت شور مچانے لگ گیا، چلانے لگ گیا، جیسے اس کو کوئی پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے کوئی چیز ایسے لگی ہے یا وہ گرا ہے۔ ہم لوگ سارے باہر بھاگے تو وہ بچہ جو تھا اسی کمرے کے آگے کھڑکی جو تھی وہاں پر کھڑا تھا اور چلا رہا تھا۔ اس کی جب گھر والوں نے دیکھا، اس کی امی آگے بڑھی اور انہوں نے اس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا تو بچہ کانپ رہا تھا، اتنا چہرہ اس کا ایسے ہوا تھا جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کی آنکھیں سے باہر نکلی ہوئی تھی خوف سے۔ دوسرے کمرے میں لے کر آئے، اس کو بڑی مشکل سے چپ کروایا۔ سب نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں باہر کھیل رہا تھا، ساتھ والے کمرے کی کھڑکی سے ایک آنٹی مجھے بلا رہی تھی، وہ آنٹی بہت زیادہ بھیانک تھی، وہ مجھے بار بار بلا رہی تھی، اس کا کالے رنگ کا چہرہ تھا، دانت بہت لمبے تھے، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں اس کے پاس نہیں گیا تو اس کا بازو لمبا ہو گیا اور اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے بچے کی یہ بات سنی، ہم لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے یہ بچہ۔ میں نے امی کی طرف دیکھا، امی نے کہا کہ رات کو اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنا ہے، اس کو بھی رات کو، زین کو بھی یہی فیل ہوا ہے، اس کمرے میں سامان جیسے کوئی کسی نے الماری گرائی ہے اور باقاعدہ چیزیں ہلی ہیں۔ ابھی وہ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، باقاعدہ ساتھ والے کمرے کی جو دیوار تھی اس کے اوپر زور زور سے جس طرح سے کوئی کیل ٹھوکتے ہیں اور ہتھوڑی ماری جاتی ہے، دیوار پر کسی نے مارنی شروع کر دی۔ ان لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی، وہ لوگ اتنے ڈرے، وہ فوراً وہ کہنے لگے ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، ہمارے بچے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ بچہ چپ ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا تھا۔
وہ لوگ نکلے، ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر گئے. اب ہم لوگ کیا کریں؟ تھوڑی دیر گزری، آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا، ابو اور بھائی بھی گھر آ گئے. میری بہن جو تھی وہ 2 دن سے خالہ کی طرف تھی. جب ہم لوگوں نے شفٹنگ کی تو اس کے پیپرز ہو رہے تھے، وہ خالہ کے گھر تھی اور ادھر سے وہ پڑھنے چلی جایا کرتی تھی کزن کے ساتھ. کل اس نے بھی واپس آ جانا تھا. امی بڑی پریشان کہ ہم لوگ تو یہ ذہن بنا کر بیٹھے تھے کہ وہ کمرہ جو ہے ہم لوگ میری بہن کو دے دیں گے. میری بہن کا نام ماریا تھا، ماریا کو دے دیں گے. یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہیں. امی نے ابو کو ساری باتیں بتائی کہ اس طرح سے ان کے پوتے کے ساتھ یہ سب ہوا ہے. ابو نے لوگوں کو فون کر کے حال چال پوچھا. گھنٹے 2 گزر گئے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ بچہ بہت سب بیمار ہے، بہت ڈرا ہوا ہے، تو ابھی تو وہ سو بھی نہیں رہا. بڑی کوشش کر رہے ہیں. وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ مجھے وہ آنٹی نظر آ رہی ہیں. گھر میں بھی یہ لفظ بول رہا ہے، مجھے وہ آنٹی نظر آ رہی ہیں. تو ابھی ہمارے گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ ہے، وہاں پر لے کر جا رہے ہیں کہ وہاں سے دم وغیرہ کروا سکے. وہ لوگ وہاں پر لے کر گئے. ان لوگوں نے آ کر فون کیا، ہم لوگوں کو بتایا کہ وہاں پر ایک بزرگ تھے، بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے نیک بزرگ تھے، دم وغیرہ کیا کرتے تھے، جنات بھی لوگوں کی نکالا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ جس گھر میں گیا وہاں پر چڑیل کا بسر ہے، وہاں پر چڑیل رہتی ہے اور وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو بچوں پر حملہ کرتی ہے. اس گھر میں کسی بھی عورت کا بچہ نہیں بچتا ہوگا. اگر وہاں پر کبھی کوئی رہا ہوگا تو یہ وہ مخلوق ہے جو چھوٹے بچوں کو اپنا نشانہ بناتی ہیں، ان کو کھا جاتی ہیں. اور ایسے گھروں میں اگر کوئی عورت جائے اور ان پر اللہ کا فضل ہو تو ان کی اولاد نہیں بچتی. یہ اس گھر میں گیا ہے، وہاں پر یہ بچہ پہلا تھا تو وہ چیز اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو گئی. ان لوگوں نے ہمیں یہ بات بتائی. ہم لوگ تو اتنے سخت پریشان، خوف زدہ کہ ہم لوگ کیا کریں. ابو نے کیا کیا، ابو نے ان کی بات سنی. ابو بھی ڈر گئے. ابو نے جا کر اس کمرے کے اوپر تالا لگا دیا کہ اس کمرے میں کوئی جائے نہ، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے. رات کو تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ اسی موضوع پر باتیں کر رہے تھے. ابو بتا رہے تھے کہ یہ بات، ابو اتنے خود بھی بزرگ ہیں، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، کچھ نہ کچھ تو ہے. پھر ابو نے میری والی بھی بات سنی. ابو پریشان ہو گئے کہ پہلے دن ہی 1-2 دن کے بعد ہی ہمارے ساتھ یہ معاملات ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ سونے کی کوشش کرنے لگے. ایک دم سے ایسا لگنے لگا جس طرح سے اس کمرے کا جو دروازہ ہے اس کو کوئی ہلا رہا ہے، جیسے کوئی باہر تالا لگا ہوتا ہے، کوئی کنڈی لگی ہوتی ہے، اس کو چھیڑے تو اس کے ہلنے کی آوازیں آتی ہیں. ابو نے کہا کہ باہر جا کر نہیں دیکھنا ہم نے، یہ مخلوق یہاں پر ہے اور ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ابو نے ہمیں سختی سے منع کر دیا، گھر میں رات باہر نہیں جانا. اگر کسی نے باتھ روم میں بھی جانا ہے تو 2 لوگ مل کر جاؤ، دونوں بھائی چلے جاؤ یا ہم لوگوں میں سے کسی کو جگا لو. اب کل میری بہن نے بھی آ جانا تھا. ابو نے کہا کہ اس کا خاص خیال رکھنا کیونکہ ایسی مخلوقات لڑکیوں پر، ان میرڈ لڑکیوں پر بھی اور میرڈ لڑکیوں پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. رات گزر گئی. صبح تقریباً 10 بجے میری بہن آ گئی. سنڈے تھا، اسے چھٹی تھی. وہ آ گئی، اس نے گھر دیکھا، بڑی خوش ہوئی. اس نے پوچھا اس کمرے کو تالا کیوں لگایا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے ابھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈر نہ جائے. امی نے کہا کہ اس میں جو گھر کے مالک ہیں ان کا سامان رکھا ہوا ہے تو انہوں نے تالا لگایا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. دوپہر ہو گئی، کھانا وغیرہ پکاتے رہے، وہ اپنی پڑھائی پڑھتی رہی. اب اس کو وہ تیسرا کمرہ دے دیا گیا جو ہم لوگوں کے سونے والے کمرے کے ساتھ تھا. ایک اس کونے میں تھا جو چڑیل والا کمرہ تھا اور ایک وہ والا کمرہ تھا جو بھی خالی تھا. وہاں پر صرف ہم لوگوں نے چیئر ٹیبلز رکھے ہوئے تھے کیونکہ مہمان آ جائے تو ادھر بٹھا سکتے ہیں. اس کے پیپرز ہو رہے تھے. اس نے کہا کہ میں نے تو پڑھنا ہے رات کو. امی نے کہا کہ تم ادھر ہی پڑھ لو، ہم لوگ باتیں نہیں کریں گے، تم اکیلی ڈر نہ جاؤ. اس نے امی کو کہا کہ بھلا اپنے گھر میں کون سا ڈر ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، تو میں اسی کمرے میں جا کر پڑھ لیتی ہوں. یہاں پر آپ لوگ سارے ہیں، میں ڈسٹرب ہوتی ہوں، میرے فائنل ایگزامز ہیں تو میں نے ان کی تیاری کرنی ہے. وہ اس کمرے میں چلی گئی، جا کر کہیں پڑھنے لگ گئی. رات 1:30 پونے 2 کا ٹائم ہو گیا. میری عادت تھی میں اس کے لیے تھوڑا دیر جاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہیں وہ ڈر نہ جائے. 1-2 بار گیا، اس کو دیکھا ہے وہ پڑھ رہی تھی. جیسے کہ میری آنکھ لگی تو 2:30 بجے کے قریب ہمارے گھر میں تو شور. میری بہن کی چیخیں، اتنی خوفناک چیخیں. ہم لوگوں کی آنکھ کھلی، اس کا شور سن کر ہم لوگوں کی چیخیں نکلی. ہم لوگ سارے بھاگے باہر.
تو میری بہن اسی کمرے میں تھی جہاں پڑھ رہی تھی، لیکن اتنی خوف زدہ تھی کہ وہ زمین پر اپنا سر ایسے صوفے کے اوپر اس نے اپنا منہ رکھا ہوا تھا اور وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، کیونکہ نیچے ایک قالین بچھایا ہوا تھا اور وہاں پر ہیٹر رکھا ہوا تھا اسے جہاں پر پڑھ رہی تھی۔ ہم لوگ جب اس کے پاس گئے ہمیں دیکھ کے بھی ڈر گئی، بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ یہ ہم لوگ ہیں، تمہیں کیا ہوا ہے ہمیں بتاؤ۔ اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے کر آئے، اس کے ہاتھ پاؤں یخ ٹھنڈے ہوئے ہوئے تھے اور چہرہ ایسے جیسے کسی نے اس کے پورے چہرے کا خون چوس دیا، ایسے پیلا اس کا رنگ ہوا تھا۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، ریلیکس ہو جاؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں بالکل آرام سے پڑھ رہی تھی تو ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے لگا کہ آپ ہوں گی یا زین بھائی ہوں گے، بار بار دیکھنے آتے تھے مجھے، تو میں پڑھتی رہی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور میں اس طرح منہ کر کے پڑھ رہی تھی، مجھے باقاعدہ لگا کمرے میں کوئی آ کر پیچھے بیٹھ گیا۔ میں اپنے خیال میں تھی، میں نے غور نہیں کیا کہ بھائی ہوگا یا امی ہوں گی۔ جیسے وہ جو کوئی بھی آ کر بیٹھا تو ایک دم سے مجھے وہم ہوا کہ امی ہوتی تو بات کرتی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اسی ٹائم کوئی اندر آیا۔ میری اس طرف کمر تھی، میں اپنی بکس میں سے کوئی اپنے کوسچنز نکال رہی تھی، تو میں نے اتنا غور نہیں کیا، مجھے لگا کہ شاید بھائی ہوں گے چلے گئے ہوں گے۔ میں پھر پڑھنے لگی، اب میرا چہرہ دروازے کی طرف تھا۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ امی وہ بہت زیادہ خوفناک ہے، اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہے، چھوٹے سے قد کی عورت تھی، اس کے جیسے دانت سارے باہر تھے اور اتنی بھیانک آنکھیں تھیں۔ وہ مجھے باقاعدہ سامنے کھڑے ہو کر دیکھ کر ہنس رہی تھی، اس کے ہاتھوں کے اوپر بہت زیادہ بال تھے، جسم پر بھی بال تھے، میں نے خود اسے دیکھا ہے۔ بس اس کے بعد میں پھر چلانے لگی اور وہ غائب ہو گئی۔ امی نے کہا کہ ہم لوگوں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی، یہ ماجرا مہمان آئے تھے ان کے ساتھ بھی ہوا، زین بھائی نے بھی ساری بات بتائی۔ اسی رات میری بہن کو بہت سا بخار ہو گیا، وہ بخار میں تپ رہی تھی اور اگلے دن اس کا پیپر تھا۔ رات بھر اس کمرے میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سامان کو توڑ دے گی، باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا، بڑا شور تھا، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ اگلے صبح میری بہن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بہت زیادہ خوف زدہ ڈری ہوئی ہے، یہ میڈیسن دے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوئی، پھر وہ جو ہمارے رشتہ دار تھے جن عامل کے پاس، بزرگ کے پاس، وہ گئے ادھر لے کر گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے یہ گھر چھوڑ دو، ورنہ وہ مخلوق اگر اس پر حاوی ہوگی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم لوگ اس گھر میں 10 دن بھی نہیں رہے، ہم لوگ وہاں سے ہم لوگوں نے سامان اٹھانا شروع کر دیا، واپس گاؤں لے گئے سامان، کیونکہ میری بہن کہتی تھی میں نے اس گھر میں ایک قدم بھی نہیں رکھنا۔ جب ہم لوگ وہاں سے سامان اٹھا رہے تھے تو اسی گلی کا ایک گھر تھا، تقریباً 5واں 7واں گھر بنتا تھا، وہاں سے ایک آنٹی آئیں ہمیں دیکھ کر اور کہنے لگی آپ لوگ تو نئے آئے تھے، آپ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ جی یہاں یہ معاملات ہیں تو ہم تو نہیں رہ سکے۔ ان آنٹی نے بتایا کہ یہ گھر پچھلے 25 سال سے خالی ہے، اس گھر میں جو بھی آتا ہے، بہت سے لوگ آئے ہیں ان کے بچے مر جاتے ہیں، اور اس کے جو مالکان ہیں انہوں نے کئی دفعہ یہاں پر عامل حضرات کو بلایا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، یہ چڑیل والا گھر مشہور ہے۔ ہم لوگوں کو تو تب پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کوئی فیملی شفٹ ہوئی ہے جب آپ لوگوں کو آئے ہوئے 3-4 دن ہو گئے تھے۔ اگر آپ شہر کے ہوتے تو آپ کو شاید کوئی پراپرٹی ڈیلر بھی یہ گھر نہ دکھاتا۔ ہم لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ تو گاؤں سے آئے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی نے سچائی نہیں بتائی۔ پھر ہم لوگ واپس چلے گئے۔ میری بہن تقریباً 1 مہینہ بیمار رہی، اس کا بخار ہی نہیں اترتا تھا، تو اس کے بعد اس کا علاج کروایا، روحانی علاج کروایا، تب میری بہن ٹھیک ہوئی۔ اتنا بھیانک وہ گھر تھا، آج بھی اگر ہمیں یاد آتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی اس گھر کی جہاں پر ہم لوگ گئے۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ جیسے یہ بات ٹھیک ہے کہ جس گھر میں بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو رہنے دیتی ہی نہیں ہے، وہ کسی روپ میں بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کوئی بھیانک چہرہ لے کر آئیں، وہ ایک پرچھائی، ایک سایہ، کسی بھی چیز میں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کوئی بھی گھر لینے سے پہلے ضرور اس گھر کو دکھا دینا چاہیے کہ وہ گھر کیسا ہے، پوچھ لینا چاہیے، تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لینی چاہیے، قرآن خوانی کروا لینی چاہیے، تب اس گھر میں جانا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmir57@gmail.com پر۔ اس
इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में आज एक बहुत ज़्यादा खौफनाक कहानी आएगी, उसे भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।